السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اہل محلہ کے مقتدر شخصیات، حلقہ لیاری ٹاؤن کے مسعود حضرت مولانا نعیم اللہ صاحب دام اللہ فیوزہم، اور محترم بھائی شعیب صاحب زیدہ مجلوہ، دیگر رفقاء کرام کے حکم پر آپ حضرات سے اللہ رب العزت نے شرف ملاقات بخشی ہے۔ اللہ رب العزت دین کے تمام شعبوں پہ کام کرنے والے تمام خدام، بالخصوص فتنوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلے کرنے والے تمام خادمین کی تمام تر محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور آپ تمام حضرات کو بذریعہ آواز بلند آمین کے لیے بھی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ حالات جو بھی ہوں، مہنگائی جتنی بھی ہو، اشیاء کی قلت جو بھی ہو، حکومت جیسی بھی ہو، لیکن اب تک اطلاعات کے مطابق مسجد میں بیٹھ کر آمین کہنے کا ٹیکس نہیں لگا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی دعائیہ کلمات ہو یا کوئی اللہ رب العزت کے یہاں شکر کرنے کی بات ہو، تو ہم بآواز بلند اس کا شکرانہ ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بزرگوں کا، ان علماء کرام کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم کرے، اور اسی طریقے سے جو حضرات ادیان باطلہ کی سرکوبی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کا یہاں مل بیٹھنا
بالخصوص ہمارے نوجوان ساتھیوں کا یہاں آنا، ایک فکر لے کر جمع ہونے کو اللہ رب العزت سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور نجات بنائے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے طرف سے کیے گئے فرائض اعمال میں سے ایک عمل کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر احادیث کے ذخائر میں سے ایک روایت جو ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر ہونے والی ایسی مجالس جس میں اللہ رب العزت کا اور نبی رحمت للعالمین کا ذکر اور فکر ہو، اللہ فرماتے ہیں میں ایسی مجلس کا ذکر اور چرچا آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم سب اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس شکر کے ادا کے لیے ہم ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، دینی اسلامی بھائی، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جس میں سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر سمجھدار انسان، عقل مند انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب میں اور آپ یہ اقرار کریں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے پہلے اور کوئی نبی نہیں تھے، اور جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہوئے اظہار کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ، آواز بلند درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں اور آپ اس بات کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں کہ سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہر سمجھدار عقل مند انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے گویا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو، جو جھوٹ کا سہارا لے رہا ہو، وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجتماعیت ہے کہ نبی زندگی کے کسی موڑ پر، نبی زندگی کے کسی موڑ پر کسی بھی حال میں غلط بیانی یا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے،
میرے ساتھ مل کر اس کا اظہار کریں، نبی زندگی کے کسی حال میں کسی موڑ پہ جھوٹ ایسے نہیں، ایمان کی گواہی کے ساتھ نبی اپنی زندگی میں کسی حال میں کسی صورت بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دنیا میں آنے والے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائیں وہ برحق ہیں اور سچے ہیں۔ اگر کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو وہ مسلمان نہیں، اور ہم سب مسلمانوں کا یہ نعرہ ہے جس کو میں اور آپ ہمیشہ لگاتے بھی ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس اظہار کے لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آج پھر حضور کی محبت میں مل کر ہم یہ نعرہ لگائیں کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جب اس بات کا ہم اقرار کر چکے کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو ہمیں بھی حضور کا ہو کر دکھانا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے وہی کرنا ہے جو ہمارے اکابرین نے سبق دیا، جو ہمارے اکابرین نے طریقہ بتلایا، ہم ان طریقوں کو سن کر اس پہ عمل کریں، اور جن باتوں کا انہوں نے ہم پر لازم کیا ہے ہم ان باتوں کو سن کر ان پہ عمل کو لازم پکڑیں۔ ختم نبوت کی تعریف ہے، ایک عمومی تعریف ہے، وہ یہ کہ میں نے اور آپ نے اس تعریف کو یاد کیا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، یہی تعریف یاد کریں۔ ملعون قادیاں مرزا غلام قادیانی کے پیروکار، جن کو ہم مرزائی بھی کہتے ہیں قادیانی بھی کہتے ہیں، وہ اس تعریف کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جب کوئی سادہ مسلمان ان کے سامنے بیٹھ جائے، چھوٹے ایسا نہیں کرو بھائی، ادھر ہو جاؤ، آپ لوگ ادھر دیکھو، ایسا نہیں کرو، دیکھو پورا ماحول خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جو تعریف میں نے اور آپ نے یاد کری ہے، وہ تعریف اگر ہم ان کے سامنے کرتے ہیں جن کو اس تعریف کے نکات کا علم نہ ہو، جن کو ان کے پھنسانے کا جال کا اندازہ نہ ہو، تو وہ سادہ مسلمان بیچارہ شکوک و شبہات میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیا کہ جیسے یہ تعریف ہم نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت اس تعریف کو ہم نے یاد کری، حضرت امام صاحب نے منبر سے آپ کو ایک تعریف یاد کرائی، اس کو آپ نے یاد کی نہیں۔ اکابرین نے ایک تعریف دی جو جامع بھی ہے معنی بھی، یعنی جس کے اندر کسی قسم کا اعتراض کرنے کا کوئی جواز بنتا ہی نہ، مہلت ہی نہ ملے دشمنوں کو کہ شکوک پیدا کرا دیں۔ جب یہ عمومی تعریف ہم کہتے ہیں تو یہ مرزائی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آپ کہتے ہو کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، جبکہ آپ کے امام صاحب منبر سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب ایک جنرل سی بات ہے تو ہمارا سادہ مسلمان کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب وہ قادیانی اپنا جال پھیرتا ہے، شکاری پھنساتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے دیکھو تم کہتے ہو کہ حضور اللہ کے آخری نبی، جبکہ آخری میں کون آ رہا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ آخر میں کون آیا، حضور آیا کہ حضرت عیسیٰ آیا؟
شک میں چلا گیا نا انسان. اگر کوئی حضرت امام صاحب اور علماء اکرام کے مجلس میں بیٹھا ہو تو اس کو خبر ہو کہ یہ مرتد بنانے کے لیے کیا کھیل کھیل رہا ہے. اس نے گولی کون سی کھیلی یہ تو وہی بتائے گا جو اس کھیل کا ماسٹر ہوگا. سادہ آدمی ہے, اس نے سوچا, اس نے کہا اوہ 35 سال سے امام صاحب نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے. ہم آتے ہیں جمعے کی نماز میں اس وقت جب ہمیں یہ امید ہو 1:30 بجے نماز ہے اور یہ 1:26 ہو گئے ہیں, 2 منٹ کے بعد امام صاحب نے کہنا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, چلو گئے مسجد میں, چلو جمعے کی نماز پڑھیں. پھر بھی قصوروار ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھہراتے. اور امام صاحب بیان کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کر کے آتے ہیں. امام صاحب سے جمعرات کی رات کوئی پروگرام اگر ہو نا تو امام صاحب پہلے کہتے ہیں کہ نہیں یار طبیعت خراب ہے. پھر اگر ان کو زور دو تو انہوں نے کہنا ہے کہ آپ مطالعہ کرنا ہے, صبح بیان ہے. ہمارا جیسا کوئی ساتھی ہوگا کہ 35 سال سے امام صاحب جمعہ پڑھا رہے, ابھی بھی مطالعے کی ضرورت ہے. اور اگر جو حق بات امام صاحب نے کہی تھی وہ ہمیں ہضم نہ ہو, امام صاحب کو جمعہ پڑھانا ہی نہیں آتا, وہ بات تو تھی نہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق تھی. باتیں ساری وہ کری جو ہمارے مزاج کے خلاف تھی, لہٰذا امام ٹھیک نہیں. یہ ہوتا ہے. تو ہم نے علماء کی مجلس میں اپنے آپ کو بیٹھنے کے لیے وقف کیا ہی نہیں, تو ہم اس پھندے کو کیسے پہچانیں کہ ہم پھندے میں کیوں بیٹھے. اب سادہ مسلمان ہے, اس نے کہا نہیں یار بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ آخری میں آئے ہیں. تو اب وہ آگے سے برفق کہتا ہے کہ اب تم بتاؤ جب حضرت عیسیٰ آخری میں آئے تو حضور کیسے آخری نبی ہوئے, کیا حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ اب سوال دیکھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہے تو گویا اقرار کر چکے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہے, انکار کر چکے حضور اللہ کے آخری نبی نہیں, نعوذ باللہ. اور اگر اقرار یہ کرتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے, انکار یہ کر بیٹھے کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں, دونوں طرف سے کٹ گئے. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, تیر ایسا اس نے چلایا کہ ہمارا ایمان ہی چلا گیا. تو اس کے لیے ایک تعریف ہے, اس تعریف کو یاد کریں. آج کی مجلس میں صرف یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی جامع اور مانع تعریف کو یاد کریں. وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں, کیونکہ آخری نبی ایک ہے. وہ کون؟ اونچی آواز سے بولو, وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. یہ تعریف میں نے پھر سنی کی آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. کسی قسم کا کیوں اضافہ کیا؟ اس لیے کہ ملعون قادیان مرزا غلام قادیانی نے 5 سیڑھیاں استعمال کری اپنے آپ کو نبوت کے دعوے تک پہنچانے کے لیے. براہ راست نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے اس نے 5 سہارے لیے. میں ذلی نبی ہوں, بروزی نبی ہوں, غیر تشریح نبی ہوں, امتی نبی ہوں, غیر امتی نبی ہوں, تشریحی نبی ہوں. اس 7 سہارے لیے اس نے. یہ سارے تعریفات اللہ رب العزت نے زندگی سلامت رکھی. پھر کسی اور موقع پر ان تعریفات کے اوپر بات کریں گے. ابھی ان الفاظ کو یاد کریں.
ذلی، بروزی، امتی، غیر امتی، تشریح، غیر تشریح، یہ اس نے دعوے کیے۔ تو اس لیے ہم نے اس تاریخ میں اس جملے کا اضافہ کیا۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے ہمارے اکابرین میں مرکزی مبلغ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ انہوں نے بہت کوشش اور محنت کے بعد اس تاریخ کو یاد کروا کر دشمنان ختم نبوت کا منہ بند کرا۔ تو اس تاریخ کو یاد کریں گے۔ کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ نیا نبی اس لیے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اب یہ بتلائیں کہ وہ نئے نبی ہیں یا پرانے نبی ہیں؟ اونچی آواز سے پرانے نبی ہیں۔ اپنے نبوت کی مدت کو مکمل کر چکے، اپنی نبوت کا دائرہ کو مکمل کر چکے، مدت مکمل کر چکے۔ اب وہ اس امت میں تشریف لائیں گے، امت محمدیہ کی رہبری کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ ختم نبوت کے معاملے کے اندر سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور اکیلے ہیں۔ قرب قیامت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جس طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر انسان اپنا مکمل ایمان نہیں کر سکتا جب تک عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ ہو، بالکل بعین ہی اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ بھی نہ ہو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ موجود ہیں اور وہ قرب قیامت اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی تصدیق کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہوں، انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس عقیدے کے اوپر اپنے آپ کو بنیادی طور پہ پکا اور مضبوط نہ رکھے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب نبی نے خود ہی ارشاد فرمایا۔ دیکھو، پہلے ہم اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کیا کہ نبی اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی حال میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو حضور نے جتنے ارشادات اور فرمودات بیان کیے ہیں وہ سب برحق اور سچ ہے، اور اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو حضور نے ہی ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت 30 بڑے جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ یاد رکھو، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرما دیا تو وہ وقت بھی پورا ہونا۔ ہمارے اکابرین ملت فرماتے ہیں مرزا غلام قادیانی اس امت کا 24واں یا 26واں فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سمیت ہمارے دیگر تمام نوجوان نسلوں کی ان جیسے تمام گمراہ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے علماء اکرام فارغ نہیں کہ کسی فتنے کے پیچھے لگ جائیں۔ اس فتنے کے دیکھو، ہر دور میں 3 دور ہوتے ہیں، اس کا عروج، اس کا زوال، اس کا دفن۔ ایک وقت تھا سن 74 سے پہلے کہ قادیانیوں کا عروج تھا۔ الحمدللہ میرے اور آپ کے اکابرین نے
ملت اسلامیہ کے عظیم الشان ہیرو نے، اکابرین نے محنت کر کے قربانیاں دے کر اپنے خون سے اس زمین کو رنگین کرنے کے بعد 74 کا قانون بنایا اور پھر ان قادیانی کو زوال شروع ہوا۔ یاد رکھیے کہ یہ 74 کا قانون کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ قانون بن کر مجھے اور آپ کو امانتاً ملا ہے، اور اس امانت کی حفاظت ہم سب نے مل کر کرنی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن مجھ سمیت آپ سب سے اس قیامت والے دن پوچھ ہوگی کہ اس امانت کو ضائع کیوں کیا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، دین اسلامی بھائیوں، ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی اور ہم نے اس چمن کو، پھول کو سنبھالنا ہے اس انداز میں کہ کہیں دشمن کسی بھی زاویے سے حملہ کر کے اس قانون کو کسی بھی طریقے سے ہلکا کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو بیدار کیسے رہیں گے؟ اس وقت بیدار رہیں گے جب مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہوگا۔ جب اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو کوئی علم ہی نہ ہو تو میں نے اور آپ نے بیداری کر کے کیا کرنا؟ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ اتنا غلیظ ترین ہے، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اس کے دعووں کو پڑھ کر حال ہمارا اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ سے ڈر لگنے لگتا ہے، پھر باقاعدہ وضو کرنے کے بعد پھر مجھے اپنے دیگر اعمال کی طرف جانے پڑتے ہیں، اتنا غلیظ عقیدہ ہے۔ بعض عقائد وہ ہیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، حضرات علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان کے علم میں ہیں۔ میں 2 عقیدہ آپ کو ان سے متعلق بتلاتا ہوں کہ علماء اکرام کیوں اس فتنے کے پیچھے لگے ہیں، کیوں اس کو ناسور کہتے ہیں۔ ناسور کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ اس عضو کو کاٹ کے پھینک دیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے امت مسلمہ سے ان کو نکال کر ایک طرف کر کے اقلیت کے اندر شامل کرا۔ مرزا غلام قادیانی ایک کتاب ہے، ایک غلطی اور اس کا اشارہ، جو پرانی چھپائی ہے اس میں صفحہ نمبر 3 اور جو نئی چھپائی ہے اس میں صفحہ نمبر 4 ایک آیت ہے، حضرت امام صاحب سے بھی آپ نے سنی ہوگی، تلاوت کے دوران بھی آپ اس آیت کو سنتے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا الی آخر۔ ایک غلطی اور اس کا اظہارہ، اس کے اندر ملعون قادیان مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں اللہ رب العزت نے مجھے محمد کہہ کر پکارا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہے اور ختم نبوت کے تاج میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو کیا خیال ہے؟ ہم اور آپ بیٹھے رہیں؟ غیرت ایمانی یہ ہے کہ فوراً سے پہلے میں اور آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کا مقابلہ کریں، اور اس کا مقابلہ ہمارے اکابرین نے کیا ہے، اور اکابرین نے جو کیا وہ اس انداز میں کیا ہے کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت چاہیں گے تو یہ قانون بھی باقی رہے گا اور حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے کے چوکیدار بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے۔
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ یہ اتنا غلیظ عقیدہ رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ عیسیٰ بن مریم ہوں، خود کہتا ہے۔ روحانی خزائن کے اندر یہ لکھتا ہے، یہاں چونکہ چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، میں ویسے ہی اشارتاً ایک بات کہتا ہوں، آپ حضرات خود اس کو سمجھیں، کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بشارت ہوئی کہ میں عیسیٰ بن مریم بننے والا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، بکواس کرتا ہے، اپنی خباثت کو اگلتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے ملاقات کی، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں اس وقت امید سے ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو جنا اور میں عیسیٰ بن مریم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جو شخص آقائے نامدار حضور سرور کونین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تاج ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، اور اس دنیا کو پیدا کرنے والے خلاق عالم پر اس طرح کے الزامات لگائے، اور پھر میں اور آپ یہ کہیں کہ علماء کیوں اس فتنے کے پیچھے ہیں، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تو کام ختم ہو گیا، مزید کیوں اس کام کی ضرورت ہے؟ ان عقیدوں کی وجہ سے ہمارے اکابرین اس فتنے کے پیچھے لگے، اپنی نوجوان نسل کی ایمان کو بچائیں۔ اللہ پاک جزائے خیر دے، مولانا اقبال صاحب تشریف لے کر آ گئے ہیں، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے۔ فیصل آباد کا ایک بڑا ادارہ ہے، معروف ادارہ، غالباً تعلیم القرآن یا ادارت القرآن کے نام سے، فیصل آباد کا حفاظ کا بہت مشہور مدرسہ ہے۔ وہاں کے ایک بہت بڑے استاد ہیں، میں نام نہیں لیتا، حضرت کے گھرانے کے اندر حضرت کے صاحبزادے نے کام کیا۔ دیکھو جو ہمارے اکابرین کہتے ہیں نا کہ اپنے دعاؤں کے اندر ایک دعاؤں کا اہتمام کرو کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اسلام پر استقامت نصیب کرے، اس دعا کو کرنی چاہیے۔ نبی کی اولاد راہ راست پر نہیں آ سکے تو میں اور آپ تو اس آزمائش کے شکار ہو سکتے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ اس گھرانے کے چشم و چراغ کو انہوں نے گھیرا، عالم گھرانا، لیکن جب وہ اس جال میں پھنسا تو اس کی سنت مبارک بھی گئی، علماء سے تعلق بھی ختم ہوا، اور وہ اسی پلیٹ فارم پہ چلا گیا، بچا کوئی نہیں سکا۔ تو ہم اور آپ تو ایسے ماحول کے اندر پل پڑ رہے ہیں جس کے اندر ہم وقت کے وقت، ضرورت کے وقت علماء کرام کے پاس جاتے ہیں۔ اس تعریف کو یاد کریں، ختم نبوت کے کام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ دیکھیں، دین کے تمام شعبوں کا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آخری مثال دیتا ہوں، کسان زمین کے اوپر محنت کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، بیج لگانے کے بعد جب درخت نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، پودا کچھ بڑا ہوتا ہے، اس کی شاخیں بنتی ہے، وہ درخت بنتا ہے۔ جب درخت بن جائے، شاخیں نکل آئیں، پھول سے پہلے اس پہ کلیاں لگ جائیں، جب پھول آ جائے کسان خوش ہوتا ہے کہ میری محنت، بیج لگایا، پودا بنا، درخت ہوا، شاخیں نکلی، کلیاں بنی، پھول نکل آئے۔
80% کسان مطمئن ہے اس بات کا کہ میرے درخت میں پھل لگے گا۔ جو زمین کھیتی باڑی سے واقف ہیں وہ اس بات کو، اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ اب بھی 20% وہ شش و پنج میں ہیں کہ یار پورے درخت میں لگے گا یا چند ایک آدھ پھولوں میں یہ پھل لگے گا۔ لیکن جب تمام کلیوں پر پھل لگ جاتا ہے تو وہ خوشباش کہ میرے سال بھر کی محنت وصول ہو گئی، کہ مجھے میرا پھل مل گیا، کہ پورے درخت میں پھل لگ گیا۔ درخت کی حفاظت کی تو پھل تک بندہ پہنچا۔ کسان نے محنت درخت پر کی، جڑوں پر کی، تو آج وہ درخت اس قابل ہوا کہ وہ پھل دینے لگا۔ آپ دین کے تمام اعمال کو کریں، تحفظ ختم نبوت کا کام نہیں کریں گے تو ذات نبی کی حفاظت کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نماز ادا کری، اللہ کے حضور نے نماز ادا کری تو اس لیے اس عمل کی حفاظت ہوئی۔ زکوٰۃ ادا کری، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، حضور کے اس عمل کی حفاظت کی۔ دین کے دیگر جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کی حفاظت جو آپ کر رہے ہیں وہ حضور کے تمام اعمال کی حفاظت ہے۔ لیکن جب آپ تحفظ ختم نبوت کے کام کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو یاد رکھیں آپ بذات خود حضور کی ذات کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ جب آپ حضور کی ذات کی حفاظت کا کام کریں گے تو لازمی ہے کہ جب آپ درخت کی حفاظت کا کام کریں گے تو شاخوں کی حفاظت کا کام بھی آپ کے ذمہ ہے اور پھل پھول کی حفاظت کا کام بھی آپ کے ذمہ ہے۔ میں دین کے کسی بھی شعبے کی مخالفت نہیں کر رہا، اہمیت بتلا رہا ہوں کہ تمام کام ہم نے کرنے ہیں۔ درخت مضبوط ہوگا تو شاخیں بنیں گی، حضور کی ذات کی حفاظت ہوگی تو عظمت صحابہ کا کام ہوگا، عظمت صحابہ کی حفاظت ہوگی تو اعمال کی حفاظت ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو تحفظ ختم نبوت کا کام بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک استاد اسکول کے اندر سبق پڑھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کل اعلان ہوگا، اس اعلان کو سننا۔ دوسرے دن وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ بچوں آپ کے کلاس کا امتحان ہوگا اور امتحان آپ کی کتابوں کا ہوگا۔ پھر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آپ کی 7 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اسلامیات، اس کا امتحان ہوگا۔ پھر وہ استاد اعلان کرتا ہے کہ اسلامیات کے اندر جو آپ نے 10 اسباب پڑھے ہیں ان 10 اسباب میں سے 5 اسباب کا امتحان ہوگا۔ اب مجھے یہ بتلائیں آپ لوگ کہ تمام کتابوں کی تیاری آسان یا اس ایک کتاب کے اندر صرف 10 اسباب میں سے 5 اسباب کی تیاری آسان ہے؟ بولو بھائی، 5 اسباب کی تیاری آسان ہے، کتاب کے اسباب 5 اس کی تیاری آسان ہے۔ اب استاد پھر کہتا ہے کہ 2 سبق اور 3 سوال۔ اب بتاؤ یہ استاد پاس کرانا چاہتا ہے فیل کرانا چاہتا ہے؟ بابا سے بلند سارے ساتھی بولیں پاس کرانا چاہتا ہے۔ امتحان کی تاریخ آ گئی، امتحان دی، امتحان دینے کے بعد حضرت مولانا اقبال صاحب نے پرچے چیک کیے۔ پرچے چیک کرنے کے بعد مولانا نعیم اللہ صاحب کو بلایا، بلا کر کہنے لگے کہ یار ہم نے تو چاہا تھا کہ ہمارے تمام طلبہ پاس ہو جائیں، لیکن ابھی بھی یہ 3 طالب علم فیل ہیں، راسب ہیں۔ اب بتاؤ اس میں کمزوری، اس کے اندر کمزوری اور غلطی استاد کی ہے کہ طالب علم کی؟ طالب علم کی۔ ہر سمجھدار انسان اس کی تعبیر یہی کرے گا استاد تو پاس کرانے کے چکر میں تھا، طالب علم نے محنت نہیں کی کہ 2 سبق میں سے 3 سوال کی تیاری کرنی تھی اور اس نے اس کی تیاری نہیں کی۔ تو
وہ طالب علم ناکارہ ناکام۔ دیکھو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجے اور مجھے اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ ان 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی جو میرا محبوب ہے اور میرے ساتھ جس کا پیار اور لاڈلا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، اس نبی کی پیروی کر لو تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو اب اگر ہم اور آپ ایک نبی کی پیروی نہ کر سکے، اس 60 اور 70 سالہ زندگی کے اندر حضور کے بتلائے ہوئے طریقوں کو نہ اپنا سکے، حضور کی سنتوں پہ عمل نہ کر سکے، علماء اکرام نے روزانہ منبر سے جو احکامات اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہمیں سنائے، اس پہ اگر میں نے اور آپ نے عمل نہیں کیا تو یہ خسرت دنیا والآخرہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ نہ علماء اکرام اس کے مجرم ہیں، نہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے کوئی کمی ہے۔ اس دور کے اندر اتنے پرفتن دور کے اندر، اتنی آسائش اور آرائش والے دور کے اندر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شاید دنیا کا کوئی کونا ایسا ہوگا جہاں ہمارے علماء اکرام پیغام لے کر دین کا اور اسلام کا نام پہنچے گا۔ کسی نہ کسی ذریعے دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا اور دین کا پیغام پہنچا۔ اگر اس کو تسلیم نہیں کیا تو یہ کمزوری میری اور آپ کی۔ تو کیا خیال ہے، میں امید رکھوں آپ سے کہ آپ تمام حاضرین مجلس ان علماء اکرام کی سرپرستی میں، بالخصوص میری اور آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس کی طرف سے یہاں پہ مقرر کیے گئے مسئول مولانا نعیم اللہ صاحب اور حلقے کے نگران مولانا اقبال صاحب کے معاونت پر ان کی سرپرستی میں رہتے ہوئے آپ حضرات عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، اور دشمنوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ ان کی بھول ہے کہ وہ ختم نبوت کا قانون ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائے صاحب بھی فرماتے ہیں، میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شکر وہ ہے جس کو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ سب سے بڑا عظیم اللہ کا احسان ہے۔ اللہ چاہتے کسی بھی نبی کے امت میں ہمیں بھیج دیتے، لیکن میں اور آپ اللہ سے پوچھ نہ سکتے۔ 700 سال، 800 سال، 1200 سال تک کی بندگی کرنے کے بعد جو ثواب دیگر امتیوں کو ملا، اللہ رب العزت نے حضور کے ختم نبوت کے صدقے مجھے اور آپ کو 60-70 سال کی زندگی میں عطا فرمایا۔ خوش قسمتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اکابرین نے جو مجھے اور آپ کو امانت دی، قانون ختم نبوت بھی قائم رہے گا انشاءاللہ، اور حضور کے دیوانے مستانے عاشقین ختم نبوت بھی قیامت کے صبح تک ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ جتنا زور دشمنوں نے لگانا ہے لگا لے، وہ انشاءاللہ الرحمن ناکام اور نامراد ہو کر اس دنیا سے جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، آپ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ تو اس کا ثبوت دو، گواہی دو، اللہ کا نام بلند کرو، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، دل کا درد ہو، در و دیوار بھی گواہی دیں کہ اللہ کا نام بلند کیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، اکابرین ملت اسلامیہ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، ان ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں اپنی ان باتوں کا اختتام کرتا ہوں۔
اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں بیٹھنا اٹھنا جینا چلنا پھرنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔